السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بھرپور ثواب ملا ہے، لیکن یہاں بیٹھے بہت سے طلباء اور بہت بڑے بڑے لوگ، ان کو شاید اللہ کی طرف سے وہ جو سلام پر جواب دینے کا ثواب ملتا ہے وہ نہیں ملا، محروم ہو گئے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی برابر ثواب ملے، کیونکہ میں نے حق ادا کیا السلام علیکم کہہ کر، لیکن آپ لوگوں نے ثواب نہیں لوٹا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ثواب لوٹیں، پھر بات چیت ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بار بھی ثواب پورا میں نے ہی لوٹا۔ پوچھے کیسے؟ میں نے جواب دلوایا آپ سے، آپ نے دل سے نہیں کہا۔ پہلی دفعہ بھی مجھے، دوسری دفعہ بھی مجھے۔ تو آئندہ سے کوئی بھی سلام کرتا ہے اور سٹیج پر 10 مقرر ہوتے ہیں، 10 سپیکرز ہوتے ہیں، 10 آ کر سلام کرتے ہیں، تو وہی جذبے سے انشاءاللہ آپ سب نے جواب دینا ہے۔ جب مجمع اکٹھا وعلیکم السلام انرجی سے بولتا ہے نا، ایک تو اللہ کا ثواب ملتا ہے، پھر سپیکر کو بھی انرجی ملتی ہے۔ تو بہرحال میں کولکتہ میں way back in 1998 I paid a visit. That was my very first visit. 25 سال کے بعد پھر آیا ہوں یہاں پر، اور یہ میرا پہلا موقع ہے ایز اے اسپیکر۔ پہلی دفعہ میں ایز اے اسپیکر تشریف لے آیا ہوں، اور قاری شمس الدین صاحب ماشاءاللہ اتنے بڑے لیڈر ہیں، لیکن صبح سے فجر سے لے کر عشاء تک ہماری مہمان نوازی میں جڑے ہیں، لگے ہیں۔ بالکل ایک چھوٹا مدرسے کا طالب ہوتا نا، طالب علم بچہ، ایک بڑے کوئی پرسنالٹی آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسا ہاسپٹیلٹی میں لگ جاتے ہیں، بالکل اس طرح سے ماشاءاللہ آپ مہمان نوازی میں جڑے ہیں۔ سلام کرتا ہوں آپ کی اس سمپلسٹی کو ماشاءاللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی طالب علم ہیں یہ کوالٹی آپ لوگ میں آ جائیں۔ جب آپ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یہ تو آتی ہے، لیکن جب کسی کو مقام ملتا ہے تو یہ دھیرے دھیرے چلے جاتی ہے۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص مولانا حذیفہ صاحب بستانوی دامت برکاتہم ہمارے ساتھ اس مشن میں، وہ صرف ساتھ نہیں ہے بلکہ آپ ہی ٹارچ بیرر ہیں، اور آپ ہی قائد ہیں، اور آپ ہی ہمارے قبلہ ہیں، اور آپ کے ساتھ ہم ایک قافلہ بن کر پورے ہندوستان کا سفر کر رہے ہیں۔ اور اس میں پہلی دفعہ مجھ جیسے یہ شرٹ پتلون پہنے ایک انگلش ٹیچر، ادنا انگلش ٹیچر کو بھی آپ ساتھ لے کر چلنے کی جرت کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے۔ سارے علماء حضرات نہیں کر سکتے ہیں، یہ جگر آپ ہی رکھتے ہیں ماشاءاللہ، ورنہ ایسے علماء کے صفوں میں لا کر مجھے بٹھاتے ہیں جو واقعے میں بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتا۔ لیکن یہ آپ کی خوبی ہے، یہ آپ کا ویژن ہے، یہ آپ کا مشن ہے، جو ہم جیسے لوگوں کو بھی آپ جوڑ لیتے ہیں، بس وہی درد لے کر کہ سارے مسلمان ایجوکیشن کی طرف، مدارس کی طرف، مساجد کی طرف لوٹ آئیں، اور اپنی زندگی کو کامیاب کریں، اپنی آخرت کو کامیاب کریں۔ بس یہی مولانا حذیفہ صاحب کا اس مسابقہ کا مشن ہے کہ سارے لوگ مسجد کی طرف آ جائیں، یعنی اذان جب دی جاتی ہے تو سب کا رخ مسجد کی طرف ہو جائے، اور اسکول کالج میں جائیں تو بہترین ایجوکیشن حاصل کریں، اور پھر جب شام آ جائیں پھر مسجد میں جائیں، انجمن میں جائیں، قرآن پڑھیں، اسے سمجھیں اور اسے عمل کریں۔ بس یہی مشن ہے، اور اچھا انسان بنے، یہ الٹیمیٹ ویژن ہے بڑے حضرت کا بھی۔ بہرحال عقل کنواں سے یہ کارواں شروع ہوتا ہے۔ ابھی احمد بھائی جو خاص دوست ہے، خاص خادم ہے، خاص ویل وشر ہے حضرت کے، بڑے حضرت کے بھی اور یہ حضرت کے بھی، تو میں کہہ رہا تھا مولانا حذیفہ صاحب سے کہ عقل کنواں
کتنی زبانوں سے ابھی تک یہ ورڈ پروناؤنس کیا گیا ہوگا، لوگوں نے کہا ہوگا، تو میں اس کو ڈیفائن کر رہا تھا۔ دراصل عقل کنواں ہے کیا؟ ایک ایسا کنواں ہے جس میں وہ پانی ہے جو بھی پیتا ہے اس کی عقل ٹھکانے پہ آ جاتی ہے، اور وہ ہے عقل کنواں۔ وہاں جو بھی جاتے ہیں پانی پیتے ہیں اس کی عقل ٹھکانے پہ آتی ہے، پھر اس کو ڈائریکشن مل جاتا ہے لائف میں۔ تو جو بھی عقل کنواں صرف سنے ہیں دیکھے نہیں ہیں، وہ ضرور تشریف لے آئے، اور جو دیکھے بھی ہیں سنے بھی ہیں لیکن پانی نہیں پیے تو ایک دن خیام کریں۔ وہاں عبدالصمد صاحب ہے، ماشاءاللہ وہ پانی بھی پلائیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، کچن کے انچارج ہے۔ تو آپ لوگ ضرور، سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ایک دفعہ ضرور تشریف لے آئیے۔ یہ جو مدرسہ ہوتا ہے نا اس کا ماشاءاللہ آپ ہی فرما رہے تھے قاری صاحب، یہ عقل کنواں ایک ایسا، اشاعت العلوم ایک ایسا ادارہ ہے، یہ اپنے آپ میں دارالعلوم بھی ہے دیوبند، اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی ہے، اور پھر دارالعلوم ندوۃ العلوم بھی ہے۔ یعنی عقل کنواں اشاعت العلوم جو واقع عقل کنواں میں ہے، میں اس کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کرنا اگر چاہوں تو میں کہوں گا یہ فروٹ سیلڈ ہے۔ ہر فروٹ ملے گا وہاں، ڈاکٹر بھی ملے گا وہاں، انجینئر بھی ملے گا وہاں، سائنٹسٹ بھی ملے گا وہاں، حافظ قرآن بھی ملے گا وہاں، مقرر بھی ملے گا، عالم دین بھی ملے گا، سارے پروفیشنلز ملیں گے آپ کو۔ تو لہٰذا یہ ہے فروٹ سیلڈ، تمام پھول ملیں گے آپ کو، تمام پھل ملیں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہاں سب کو انوائٹ بھی کرتا ہوں، اور آپ لوگ سے ایک سوال بھی کرتا ہوں کہ کامیاب، بلکہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ انسان کیا اچیو کر لے تو وہ کامیاب ہو گیا؟ بہرحال سب کے مختلف جواب آنے لگیں گے، میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک فرد سے یہ سوال پوچھوں اور جواب لوں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ یہ 5000 کا مجمع ہے، اور کولکاتہ کا یہ ٹاؤن ہے میماری، اور اس جگہ سے یعنی جامعہ اسلامیہ مدینۃ العلوم سے 2000 کلومیٹر دور ایک شخص ہے بیٹھا ہوا اپنے گھر میں فکر لے کر، اور اس کی خوب تعریف ہو رہی ہے یہاں پر، وہ حضرت ہے ہی نہیں یہاں پر۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ مجھے یہاں کھڑا کر کے منورنامہ زندہ آباد، یہ کامیابی نہیں ہے۔ جب آتے ہیں تو کوئی بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی کاروں کے پیچھے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس کو پوچھے کس کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ بھائی نہیں پتا، سب دوڑ رہے ہیں، میں بھی دوڑ رہا ہوں۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کب ہے؟ جب حضرت اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں 2000 کلومیٹر دور، اور یہاں مائک پر حضرت کے بس اکامپلشمنٹس، اچیومنٹس پہ چرچے ہو رہے ہیں۔ دس از ریئل سکسیس، یہی اصل کامیابی ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ تعریف منہ پر نہ کریں، آپ کے پیچھے اگر تعریف ہوتی ہے، یہ صحیح ڈیفینیشن ہے تعریف کا۔ اور یہ تعریف اوور نائٹ نہیں ملی حضرت کو، اس کے لیے آپ نے ڈیکٹس فکر کو لے کر پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا آپ نے سیر کیا، اور جو پورے دنیا کا سیر کرتا ہے، اور قاری صاحب کے خیال کو سلام، ماشاءاللہ پیسے حضرت کے پیچھے دوڑتے ہیں آپ نے کہا۔ میں کہتا ہوں کہ پیسہ فتنہ ہے، لیکن حضرت بہت دور رہتے ہیں، لیکن کمال دیکھو پیسہ طواف کرتا ہے حضرت کا۔ لیکن کیا سمپل زندگی گزارتے ہیں، آپ آئیں عقل کنواں دیکھیں حضرت کی کیسی سمپل زندگی ہے۔ اتنا بڑا کنگڈم چلاتے ہیں، کتنا تکبر آ جاتا ہے لوگوں میں، ایروگنس آ جاتا ہے، لیکن جب آپ ملتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے سمپل پرسنالٹی شاید ہی اس روئے زمین پہ کوئی ہوگی۔ یہ سینے میں فکر جب آتی ہے تبھی یہ انسان اپنے آپ کو ایسا پریزنٹ کر سکتا ہے۔
ورنہ ایک اسکول چلاتے ہیں اور وہ پرنسپل بن جاتے ہیں، وہ تو پھر امریش پوری ہو جاتے ہیں ویلن کی طرح، ان کو دیکھ کر لوگ گھبرانے لگتے ہیں۔ لیکن یہ کتنے ادارے 2 لاکھ 2.5 لاکھ زیر تعلیم ہیں، آپ کے سپرویژن میں پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔